بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جانیے میت کو قبر میں اتارنے اور لحد بند کرنے کا صحیح طریقہ۔ قبرستان پہنچ کر جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے تب تک بیٹھنا منع ہے۔ قبرستان میں غافل اور بے پرواہ لوگوں کی طرح ہنسی مذاق اور دنیاوی باتیں نہ کی جائیں۔ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 1557 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے میں دو شخص قبر کھودنے والے تھے، ایک بغلی لحد والی قبر کھودتا تھا اور ایک شق یا صندوقی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے دونوں کے پاس آدمی بھیجا کہ جو پہلے آئے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھودے۔ بس پہلے وہ شخص پہنچا جو بغلی قبر کھودتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر کھودی گئی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے لیے بھی بغلی قبریں کھودی گئی تھی۔ دونوں قسم کی قبر میں میت کے رکھنے کی جگہ اتنی کشادہ ہونی چاہیے کہ اس میں وہ کسی تنگی کے بغیر رکھا جا سکے۔ قبر کھودنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کسی مردے کی کوئی پرانی ہڈی نکلے تو ٹوٹنے نہ پائے، جو ہڈی نکلے اس کو حفاظت کے ساتھ تمام پھر اسی قبر میں دفن کر دینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ کی ہڈی کا توڑنا ایسا ہے جیسے زندہ شخص کی ہڈی کا توڑنا۔ مردے کو لحد میں رکھنے کے لیے بقدر ضرورت 2 یا 3 یا 4 آدمی قبر میں داخل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں 4 آدمی داخل ہوئے تھے۔ عورت کی قبر میں اس کے محرم لوگ داخل ہوں۔ عورت کی قبر میں اس کا شوہر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اگر محرم یا شوہر موجود نہ ہو تب غیر محرم داخل ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مردہ قبر کی پاؤں والی جانب سے قبر میں داخل کیا جائے۔ میت اگر عورت ہے تو قبر میں داخل کرنے کے وقت قبر پر پردہ کرنا چاہیے، اور اگر مرد ہے تو پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس بارے میں کئی روایتیں آئی ہیں۔ میت کو جب قبر میں داخل کریں تو کہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ مردوں کو قبر میں رکھو تو کہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے سر اور پیر کی گرہ کھول دینا چاہیے، پھر کچی اینٹوں کو کڑی کر کے لحد کو بند کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد کچی اینٹوں سے بند کی گئی تھی۔ امام نووی نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد 9 اینٹوں سے بند کی گئی تھی۔ جب لحد بند ہو جائے تو عورت کی قبر سے پردہ ہٹا لیں اور آہستہ آہستہ مٹی گرائیں، اور سب لوگ دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے جنازے کی نماز پڑھی اور ان کی قبر پر آئے اور 3 بار دونوں ہاتھوں سے کھڑے ہو کر مٹی ڈالی۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 1390 میں سفیان تمار سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسنم یعنی کوہان شتر کی طرح بنائے ہوئی دیکھا تھا۔ پھر قبر پر پانی چھڑکیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایک مشکیزہ پانی چھڑکا گیا تھا، اور جس نے پانی چھڑکا تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ سر کی طرف سے شروع کر کے پیر تک پہنچایا۔ قبر پر پانی چھڑکنے کے بارے میں کئی حدیثیں آئی ہیں۔ پھر سب لوگوں کو چاہیے کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور اس کو منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ سنن ابو داؤد رقم الحدیث 3221 اور مستدرک حاکم میں
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں ٹہرتے اور لوگوں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال ہو رہا ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ قبر کے پہچاننے کے لیے قبر کے سراہنے کوئی بھاری پتھر رکھ دینا یا گاڑ دینا جائز و درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غرض سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے سراہنے ایک بھاری پتھر رکھ دیا تھا۔ قبر کو پکی کرنا، اس پر عمارت بنانا، اس پر چراغ جلانا، اس پر مجاور بن کر بیٹھنا، اس پر ٹیک لگانا، اس پر چلنا، اس پر لکھنا، اس کی طرف نماز پڑھنا، یہ سب باتیں ممنوع و ناجائز ہیں۔ حدیث صحیحہ سے ان باتوں کی ممانعت ثابت ہے۔ بہت سے لوگ جو بیری کی شاخ یا انار کی شاخ قبر میں گاڑتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ڈھیلوں پر سورۃ اخلاص وغیرہ پڑھ کر قبر میں رکھنا یا قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی دعا لکھ کر قبر میں رکھنا یا کعبہ شریف کا غلاف یا کسی بزرگ کا کوئی کپڑا یا اس کی کوئی اور چیز تبرکن قبر میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ کام ناواقف اور جاہل لوگوں کا ہے۔ ایسے کاموں سے احتراز و اجتناب لازم ہے۔ قبر کو زیادہ اونچا نہیں بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زمین سے ایک بالشت اونچی بنائی گئی تھی۔ قبر دنیا کا آخری گھر اور آخرت کا پہلا دروازہ ہے۔ موت کے بعد اسے قبر میں دفنانے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اس کا احترام برقرار رہے، ورنہ درندے اور پرندے اس کی لاش نوچ نوچ کر کھاتے، جس سے اس کی بے حرمتی ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قبریں آخرت کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ زمین کی مٹی آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، میرے بھائیو، اس جیسے گھر کی تیاری کرو۔ مرنے والے کا اچھا عمل اچھی انسانی صورت میں قبر میں اس کے ساتھ رہے گا اور برا عمل بری انسانی شکل میں اس کے پاس رہے گا اور اس کے لیے مزید اذیت کا سبب بنے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق 3 چیزیں انسان کی ساتھی ہے۔ نمبر 1، پہلا ساتھی مال و اسباب جو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا ساتھی کنبہ، قبیلہ اور حلقہ احباب جو تدفین تک ساتھ دیتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تیسرا ساتھی عمل جو قبر میں داخل ہونے اور وہاں سے اٹھنے تک ساتھ نبھاتا ہے۔ تینوں ساتھیوں میں سے یہی تیسرا میت کا سچا دوست ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال کے لیے کھانا بناؤ، اس لیے کہ ان کو ایسی خبر ملی ہے جو ان کو کھانا بنانے سے روکتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرابت داروں اور پڑوسیوں کو چاہیے کہ موت کے دن کھانا پکا کر اہل میت کے گھر بھیجے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔